الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین کرام، میری آج کی تقریر کا موضوع فضائل جمعہ، چونکہ ہجرت کے بعد مکہ سے مدینہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو اس وقت مدینے میں داخل ہونے کے بعد مسجد قباء کی تعمیر کے بعد جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو جمعہ فرض ہوا اور جمعے کی ادائیگی کی گئی۔ اس لیے ہجرت کی تقریر کے بعد اس عنوان کو اختیار کرنا مناسب معلوم ہوا۔ گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام شہروں پر مکہ کو فضیلت عطا فرمائی، تمام راتوں پر لیلۃ القدر کو فضیلت اور سرداری عطا فرمائی، تمام مہینوں پر رمضان المبارک کو سرداری عطا فرمائی، تمام کتابوں پر قرآن مجید
فرقان حمید کو سرداری عطا فرمائی۔ اسی طرح تمام دنوں پر، اسی طرح تمام ایام پر اللہ پاک نے جمعۃ المبارک کو سرداری عطا فرمائی۔ گویا یوں سمجھ لیا جائے کہ ہر چیز اللہ نے پیدا فرما کر اس کا چیئرمین بنایا، ہر چیز کو پیدا فرمایا اور پھر اس کا سردار کسی کو بنایا، اس کا چیئرمین کسی کو بنایا۔ جب اللہ نے 6 دن پیدا فرمائے اور ہر دن کو کوئی نہ کوئی خوبی اور کوئی نہ کوئی بھلائی اور خیر عطا فرمائی، کسی نہ کسی برکت سے سرفراز کیا، تو ضروری تھا کہ ایک دن اس میں ایسا بھی ہو کہ جسے تمام ایام کی سرداری عطا فرمائی۔ چنانچہ اللہ نے اس سرداری کے لیے جمعہ کے دن کو منتخب فرمایا۔ ویسے 6 دن میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، ساری کائنات کو بنا کر کائنات کے اس نظام کو بٹن دبا کر جس دن اللہ نے آن کیا، اس سارے نظام کو بٹن دبا کر جس دن اللہ نے آن کیا وہ جمعے کا دن ہے، اور جس دن اللہ اس کائنات کے نظام کو قیامت برپا کر کے آف کرے گا وہ بھی جمعے کا دن ہے۔ تو گرامی قدر سامعین کرام، مولا کریم کی نظر انتخاب لاجواب جمعہ پر پڑی اور اللہ پاک نے جمعہ کے دن کو سرداری عطا فرمائی۔ میں کہتا ہوں یہ اس کی مرضی ہے، جسے چاہے نوازے، یہ اس کی مرضی ہے، جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے منتخب فرما کر دوسروں سے بلند کر دے، ممتاز کر دے، فضیلت والا بنا دے، اس کی مرضی ہے۔ کیونکہ ہر چیز کا خالق بھی اللہ، ہر چیز کا مالک بھی اللہ۔ جس کو چاہے نبوت عطا کرے، جن کو چاہے ولایت عطا کرے، جن کو چاہے مقام صحابیت عطا کرے، اور جن کو چاہے انبیاء کے لیے، اہل بیت کے لیے چن لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اور اس نے جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں وہ کمال درجے کی عطا فرمائی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا دے، نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنا دے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنا دے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا دے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا دے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنا دے، تو پھر مجھے کہنے دو کہ ابو بکر کو صدیق بنا دے، اس کی مرضی، عمر کو فاروق بنا دے، اس کی مرضی، عثمان کو ذو النورین بنا دے، اس کی مرضی، علی کو اسد اللہ بنا دے، اس کی مرضی، حبشے کے کالے بلال کو رضی اللہ بنا کر مؤذن رسول بنا دے، اس کی مرضی۔ ساری فضیلتیں تو اس کے پاس، سارے اعزاز تو اس کے پاس ہیں، سارے تمغے تو اس کے پاس ہیں، لہذا مکے کو مکرمہ بنا دے، اس کی مرضی، مدینے کو منورہ بنا دے، اس کی مرضی، فاطمہ کو خاتون جنت بنا دے، اس کی مرضی، عائشہ کو صدیقہ بنا دے، پیغمبر کی رفیقہ بنا دے، اس کی مرضی، اور صحابہ کو رضی اللہ بنا دے، اس کی مرضی۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام کو سید الملائکہ بنا دے، اس کی مرضی، اور جمعہ کو سید الایام بنا دے، اس کی مرضی۔ حضرات کرام ذرا سوچئے کہ جمعۃ المبارک کو اللہ نے سید الایام کیوں بنایا؟ سوال پیدا کر کہ اللہ نے جمعے کے دن کو سید الایام کیوں بنایا، یہ اعزاز جمعے کو کیوں عطا فرمایا؟ رمضان تو اس لیے افضل ہے کہ اس کے پاس قرآن کی دولت ہے،
اور لیلۃ القدر اس لیے افضل ہے کہ اس کے پاس نزول قرآن کی دولت ہے، اور جبریل اس لیے افضل ہے کہ وہ محبت وحی ہے، اس کے پاس محبت وحی کی دولت ہے۔ اور وہ کون سی دولت ہے؟ جس نے جمعہ کو فضیلت عطا فرمائی، برتری عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی، سید الایام بنایا۔ اور سید الایام بھی پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اس کو یہ دولت ملی؟ تو ارشاد پیغمبر اگر ہم سن لیں تو یہ عقدہ ہمارا حل ہو جائے، یہ مسئلہ ہمارا سلجھ جائے، یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے کہ اللہ نے جمعے کو سید الایام کیوں بنایا، اس دن کو لازوال اعزاز کیوں عطا فرمایا۔ تو سنیے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ۔ یہ حدیث ہے جس حدیث نے جمعے کے دن کو سرداری عطا فرمائی۔ فرمایا سارے دنوں میں جن دنوں میں آفتاب نکلتا ہے، یہ حضور کے سمجھانے کا انداز تھا، یہ آپ کی خطابت تھی اور آپ کا انداز تھا، ورنہ دن تو وہی ہوتا ہے جس میں آفتاب نکلتا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد یوں فرمایا، یہ آپ کی فصاحت ہے، یہ آپ کی بلاغت ہے، یہ آپ کی حلاوت ہے، یہ آپ کی خطابت ہے۔ خود اس طرح ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے جوامع کلم عطا فرمایا ہے، یعنی الفاظ تھوڑے اور ان تھوڑے الفاظ کے اندر علم کے دریا بہہ جائے، اسے جوامع الکلم کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالصبا، اللہ نے مجھے جوامع کلام، جامع کلام عطا فرمایا اور بعد صبا سے میری مدد فرمائی۔ دوسری جگہ فرمایا اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالروح، اللہ نے مجھے جامع کلام عطا فرمایا اور روح کے ذریعے سے میری مدد فرمائی۔ تو جامع کلام ہونے کی یہ ساری برکت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلت کو ایسا بیان کیا کہ گویا دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر یوم طلعت علیہ الشمس، وہ دن جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ہر دن میں سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے کی وجہ سے ہی رات اپنی بساط کو لپیٹ دیتی ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کی وجہ سے ہی رات چلی جاتی ہے اور روشنی آ جاتی ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کی وجہ سے ہی ہر طرف اجالا جو ہے وہ پھیل جاتا ہے اور رات کی سیاہی جو چھائی ہوئی تھی وہ سمٹ جاتی ہے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت کا کمال دیکھیے کہ آپ علیہ السلام کس انداز سے جمعے کے دن کی اہمیت کو اجاگر کر کے پھر جو ہے اس کو اس طرح بیان فرما رہے طلعت علیہ الشمس، کہ وہ دن جن میں سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، یوم الجمعہ، اس میں جمعے کا دن، فیہ خلق آدم، کیوں؟ اس لیے کہ فیہ خلق آدم، اس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وفیہ ادخل الجنۃ، اور اس میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر جنت میں داخل فرمایا، وفیہا اخرج منہا، اور پھر اسی دن میں اللہ پاک نے انہیں جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیجا۔ ولا تقوم الساعۃ، اور قیامت قائم نہیں ہوگی، الا فی یوم الجمعہ، مگر وہ جمعے کا دن ہوگا، یعنی قیامت قائم ہوگی تو بھی جمعے کے دن۔ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جمعے کے دن، آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا جمعے کے دن، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، دنیا میں بھیجا گیا جمعے کے دن، اور پھر قیامت جو قائم ہوگی وہ بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ لہٰذا جمعے کا دن کتنی اہمیت کا حاصل ہے، پھر جمعے کے دن کو سرداری ہو کے نہ ہو۔ ایک سرداری تو اس وجہ سے کہ نظام کائنات، ساری کائنات کا نظام
آسمانوں کا نظام، سورج چاند ستاروں کا نظام، فضا و ہواؤں کا نظام، دریاؤں سمندروں کا نظام، چرند پرند کا نظام، جنگلوں بیابانوں کا نظام، دنیا آخرت کا نظام، آسمان و زمین کا نظام، ہوا باد و باران کا نظام، اور اس کائنات کا سارا نظام جب اس کو اللہ نے چلایا، اس کا بٹن آن کیا تو جمعے کا دن تھا۔ جب اس ساری بساط کو اللہ لپیٹ دے گا تو جمعے کا دن ہوگا، لیکن اس میں ایڈ مزید کر لیجئے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جمعے کا دن، جنت میں داخل فرمایا تو جمعے کا دن، جنت سے نکالے گئے دنیا میں بھیجے گئے تو جمعے کا دن۔ تو جمعے کے دن کو کتنی فضیلت حاصل ہو گئی؟ اولیاء کو دیکھو جنت مانگتے ہیں، انبیاء کو دیکھو جنت مانگتے ہیں، اولیاء کو دیکھو جنت مانگتے ہیں، اصفیاء کو دیکھو جنت مانگتے ہیں، اتقیاء کو دیکھو جنت مانگتے ہیں، ساری کائنات جنت مانگتی ہے۔ لیکن اس مقام پر میں جمعے کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے یوں کہوں گا کہ جنت جو ہے وہ جمعے کی تلاش میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ آئے، جمعے کی وجہ سے تو نظام کائنات چلا ہے۔ نبیوں کو نبوت ملی جمعے کی وجہ سے، ولیوں کو ولایت ملی جمعے کی وجہ سے، اور مجھے کہنے دیجئے کہ صدیق کو صداقت ملی جمعے کی وجہ سے، عمر کو عدالت ملی جمعے کی وجہ سے، عثمان کو سخاوت ملی جمعے کی وجہ سے، علی کو شجاعت ملی جمعے کی وجہ سے، انسان کو شرافت ملی جمعے کی وجہ سے، شیطان کو ضلالت رذالت ملی جمعے کی وجہ سے، دنیا کو آبادی ملی جمعے کی وجہ سے، شیطان کو بربادی ملی جمعے کی وجہ سے۔ یعنی ہماری دنیا جو آباد کی اللہ نے تو جمعے کی وجہ سے ہی آباد ہوئی نا۔ جمعے والے دن جو اللہ نے نظام کائنات چلا، اس لیے تو فرمایا کہ ان کا آنا بھی عروج، ان کا جانا بھی عروج۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کا آنا بھی عروج، آدم علیہ السلام دنیا سے گئے، ان کا جانا بھی عروج، اور معراج مصطفیٰ، معراج پر پیغمبر علیہ السلام کا جانا عروج ہی عروج۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ دریاؤں کو روانی ملی وہ بھی جمعہ کی وجہ سے، پھولوں کو مہک ملی وہ بھی جمعے کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت ملی وہ بھی جمعے کی وجہ سے، تلاوت میں حلاوت ملی وہ بھی جمعہ کی وجہ سے، ریاضت کی عادت ملی وہ بھی جمعہ کی وجہ سے۔ یعنی جمعے ہی کی وجہ سے کائنات کو اور اہل کائنات کو یعنی انسانوں کو یہ ساری فضیلتیں عطا ہوئی۔ جمعے کے اندر ایک ایسی دولت کہ جو کسی اور کے اندر نہیں ہے، اور یہ ایسی دولت ہے جو گناہ گاروں کے کام آئے، جو سیاہ کاروں کے کام آئے۔ یہ ایسی دولت ہے جو کہ نیک کاروں کے بھی کام آئے۔ یہ ایسی دولت ہے جو علماء کے بھی کام آئے۔ یہ ایسی دولت ہے جو اصفیاء کے بھی کام آئے گی کہ اللہ پاک نے جمعے کے دن ایسی گھڑی رکھ دی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے وہ گھڑی مل جائے اور اس خاص گھڑی کے اندر خیر اور خوبی اور بھلائی کی وہ دعا اپنے لیے کر لے اور وہ گھڑی بھی اسے نصیب ہو جائے، یعنی اٹیچمنٹ ہو جائے، آپ کی دعا کی اٹیچمنٹ اس خیر اور خوبی کی گھڑی کے ساتھ ہو جائے جو اللہ نے جمعے کے اندر رکھی ہے، اسے ظاہر نہیں کیا۔ جمعے کے اندر جو خیر اور خوبی رکھی ہے، یوں سمجھیے کہ جمعے کے دن سارے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر بندہ دعا کرتا ہے اور اس گھڑی میں وہ دعا ہو جاتی ہے تو دعا لازمی طور پر قبول ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی دعا شرف قبولیت تک نہ پہنچ سکے اگر وہ گھڑی نصیب ہو جائے۔ آپ سوچیں گے کہ اس گھڑی کو پھر ظاہر کیوں نہیں کیا کہ اتنی جو اعلیٰ گھڑی ہے، اتنی قیمتی گھڑی ہے کہ آدمی کی دعا اس گھڑی میں اگر ہو جائے تو شرف قبولیت پا جائے، تو اس گھڑی کو پھر ظاہر کیوں نہیں کیا؟ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس لیے ظاہر نہیں کیا کہ اللہ
جمعے کے سارے دن کو عبادت کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے، ریاضت کے لیے، ریاضت گزاروں کے لیے، شکر کے لیے، شکرانہ کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے اللہ سارے دن کو مخصوص رکھنا چاہتے تھے۔ اگر ایک گھڑی بتا دیتے کہ وہ گھڑی فلاں ہے تو اسی میں سب لوگ عبادت کر کے فارغ ہو جاتے۔ جیسا کہ رمضان شریف کے اندر فرمایا ایک رات ایسی ہے کہ جس کو وہ رات مل جائے تو اس کی عبادت جو ہے وہ الف خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ رمضان شریف کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی، 1000 مہینہ کی عبادت سے افضل ہے، لیکن وہ رات نہیں بتائی کہ پورے مہینے کے اندر وہ رات ہے۔ پھر مہربانی کی تو فرمایا 20 دنوں کے اندر وہ رات ہے۔ پھر مہربانی کی تو فرمایا آخری عشرے کے اندر وہ رات ہے۔ پھر مہربانی کی تو فرمایا آخری عشرہ کی تاک راتوں کے اندر وہ رات موجود ہے، لیکن اس سے زیادہ اور نہیں، اس سے زیادہ اور نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ رات مینشن کر دی جاتی، اگر وہ رات پوائنٹ آؤٹ کر دی جاتی تو پھر صرف اسی رات کو ہی دیوانے پروانے عبادت کرتے، عبادت گزار عبادت کرتے، اسی ایک رات کو مانگ لیتے، باقی فارغ ہو جاتے۔ لیکن اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا کہ میرے شکر گزار بندے میرے سامنے ایک رات نہیں، 2 راتیں نہیں، 3 راتیں نہیں، 4 راتیں نہیں، بہتر یہ ہے کہ 30 راتیں جاگیں۔ اگر کوئی 30 راتیں نہیں جاگ سکتا 20 راتیں جاگ لے، اگر کوئی 20 راتیں نہیں جاگ سکتا 10 راتیں جاگ لے، اگر کوئی 10 راتیں بھی نہیں جاگ سکتا ہے تو پھر آخری 10 راتوں کی تاک راتوں میں جاگ لے۔ تاک راتوں میں جاگنا تمہارا کام ہوگا، لیلۃ القدر کا ثواب عطا کر دینا اللہ فرماتے میرا کام۔ بالکل اسی طرح بلا تشبیہ اسی طرح اللہ نے جمعے کی ساعت، جمعے کے سارے دن میں صبح سے لے کر غروب آفتاب تک ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ جس میں آپ دعا کریں تو ضرور قبول ہوگی، ندا کریں تو ضرور قبول ہوگی، صدا کریں تو ضرور قبول ہوگی۔ آپ مانگیں دامن خالی نہیں لوٹایا جائے گا، آپ مانگیں آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جائیں گے، لیکن اس گھڑی کو مبہم رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، اس لیے کہ دیوانے پروانے عبادت گزار سارا دن مجھ سے مانگتے رہیں، صبح سے لے کر شام تک دامن پھیلانا تمہارا کام ہے۔ جمعے کی وہ گھڑی جو فضیلت والی ہے وہ تمہیں عطا کر دینا میرا کام ہے، اس لیے اسے مبہم رکھا ہے۔ اس لیے میرے رات کے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء وراء البراء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حسن و حسین کی اماں، علی المرتضیٰ شیر خدا کی زوجہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام کون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی خودی کے سر کا ہے تاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے کو کون سمجھے سنی ہے تیرے کمی زہرا۔ وہ اماں زہرا، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جمعے کی ساعت میں نہیں، 1 ساعت میں نہیں، 2 ساعتوں میں نہیں، 4 ساعتوں میں نہیں، سارا دن اپنے پیغمبر باپ محمد الرسول اللہ امام الانبیاء پر درود شریف پڑھتی تھی، پڑھتی رہتی تھی، پڑھتی رہتی تھی، پڑھتی رہتی تھی، اور دعا فرماتی تھی اللہ وہ
وہ گھڑی مجھے بھی نصیب ہو جائے جو میرے والد محترم امام الانبیاء نے ارشاد فرمائی ہے کہ جمعے کے دن کے اندر ایک خاص گھڑی ہے جو بڑی فضیلت والی گھڑی ہے، جس کو وہ گھڑی مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں اور فضیلت عطا ہو۔ اما فاطمہ تو زہرا اس لیے سارا دن درود شریف پڑھتی ہے، سارا دن عبادت میں مشغول ہے۔ ان کے تو 24 گھنٹے عبادت میں گزرتے تھے، ان کی تو عبادت کا کیا کہتے ہیں، لیکن یہ خاص فضیلت اور خاص بات ہے۔ اس لیے گرامی قدر سامعین کرام، اللہ پاک نے جمعے کے دن کو بڑی فضیلت عطا فرمائی، جمعے کے دن کو سرداری عطا فرمائی، اسے سید الایام بنایا۔ جمعے کے دن اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو جنت سے ڈسچارج کیا، دنیا کے اندر بھیج دیا، کیونکہ دنیا میں جب آپ کو جنت سے دنیا میں بھیجا تو دراصل اللہ نے کائنات کے اندر انسان کو جو مقام عطا فرمانا تھا، جو اپنی خلافت عطا فرمانی تھی، اس خلافت کا آغاز کر دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ دنیا میں آدم کا آنا اصل میں اللہ کے منصوبے کا آغاز تھا، اور منصوبہ یہ تھا کہ انسان کو اللہ نے خلافت عطا فرمانی تھی، اسے اپنی امانت کا بار اپنی امانت کا بار اس کے کاندھوں پہ رکھنا تھا، اس کے سپرد کرنا تھا، اپنا دین متین اسے عطا کرنا تھا، نسل انسانی کو اس دنیا میں چلانا تھا، پھیلانا تھا، اور اس دنیا کا ایک مخصوص وقت جو اس نے مقرر کیا ہے اسے چلانے کے لیے آدم علیہ السلام کو خلافت عطا کی ہے۔ اور جب آپ کو خلافت ملی ہے تو بھی جمعے کا دن ہے، قیامت بھی جمعے کو دن کو قائم، اس لیے جمعے کے دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ لہذا جمعے کے دن خاص تیاری کیا کرو۔ اب میں وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں، آگے نہیں بڑھ رہا، ابھی اور احادیث بھی ہیں اور ان آیات کی تفسیر بھی ہے جو اللہ نے سورہ جمعہ کے اندر جمعہ کے عنوان سے قرآن مجید میں عطا فرمائی ہے، وہ بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس کی طرف جانے سے پہلے میں بیان کو ختم کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر ان آیات کی طرف چلے گئے تو یہ آیات مکمل تفسیر مانگتی ہیں، مکمل تفصیل مانگتی ہیں، مسائل اس کے اندر، فضائل اس کے اندر، آیات اس کے اندر، بینات اس کے اندر۔ لہذا اس کو انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ رکھیں گے تاکہ جمعے کی فضیلت پوری طرح آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ آپ جو جمعے والے دن بھی تیاری میں وقت گزار دیتے ہیں، پتہ چلے آپ کہ جمعہ ہے کیا، کتنی اس کی اہمیت ہے اور کتنی اس کی فضیلت ہے۔ جب میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے اور مدینہ میں آپ کا قیام ہوا تو سب سے پہلے جمعہ فرض ہوا۔ مکے میں جمعہ فرض نہیں تھا، بہت ساری چیزیں مکہ میں فرض نہیں تھی، مدینہ میں فرض ہوئی، جن میں جمعہ بھی ہے، جن میں زکوٰۃ بھی ہے، مال غنیمت کے احکامات بھی ہے، جہاد بھی ہے، اور قصاص بھی ہے، اور زنا کی سزائیں بھی ہیں، بہت سارے مسائل۔ بلکہ علماء کہتے ہیں، لکھا ہے تفسیروں کے اندر کہ مسائل سارے کے سارے، بیشتر مسائل مدینے کی زندگی میں عطا ہوئے۔